پیارے بچوں، آپ لوگوں کو اپنی اسکرین کے سامنے ایک بہت پیاری سی خوبصورت سی تصویر نظر آ رہی ہوگی. اس تصویر کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں جو جملے آتے ہیں وہ بنائیے. بہت خوب، آپ سب بچوں نے بہت اچھے اور بہت عمدہ جملے بنائے. مضمون نگاری کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی واقعے، چیز یا شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات تحریر کرنا مضمون نگاری کہلاتا ہے. مضمون نگاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس موضوع کے لیے لکھ رہے ہوں اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہو، آپ کے خیالات واضح ہوں اور ان کی ترتیب درست ہو. مضمون ہمیشہ 3 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے جسے ہم پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں. پہلا پیراگراف، دوسرا پیراگراف اور پھر تیسرا پیراگراف. پہلے پیراگراف میں کیا ہوتا ہے؟ ہم مضمون کا تعارف لکھتے ہیں جسے ہم ابتدائیہ یا تمہید بھی کہتے ہیں. پھر ہم مضمون کا دوسرا پیراگراف لکھتے ہیں جسے ہم متن کہتے ہیں. پھر ہم آخر میں تیسرا پیراگراف لکھتے ہیں جسے ہم اختتامیہ کہتے ہیں. مضمون لکھنے کا یہ بہترین طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے آج اگر میں آپ کو ایک مضمون کا عنوان دوں جس کا نام ہے میرا پسندیدہ کھیل، تو اس کا پہلا پیراگراف جس میں آپ مضمون کا تعارف لکھیں گے اس میں آپ لکھیں گے آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے اور اس کے پسند کرنے کی وجہ کیا ہے. پھر آپ آ جائیں گے دوسرے پیراگراف کی طرف جو کہلاتا ہے متن. اس میں ہم تھوڑی تفصیلات پڑ جاتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کھیل 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ کھیل ہوتا ہے جو گھر میں کھیلا جاتا ہے اور ایک وہ کھیل ہوتا ہے جو ہم گھر سے باہر کھیلتے ہیں. پھر آپ جو کھیل کھیل رہے ہیں اس میں کھلاڑیوں کی کتنی تعداد ہے، کھیل کے اصول کیا ہیں، اس کھیل کے لیے مناسب لباس کیا ہے، خاص چیزیں جو اس کھیل میں استعمال ہوتی ہیں. یہ ہمارا متن ہو جائے گا. تیسرا پیراگراف یعنی اختتام. کھیل کھیلنے کے فائدے، اس کھیل میں آپ کی رائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج مضمون لکھنے کا طریقہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. بچوں، آج کا ہمارا عنوان وہی ہے، مضمون نویسی یعنی مضمون لکھنے کا طریقہ کار. اس کو ہم اپنے گزشتہ جماعت سے پیوستہ کرتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے میرا پسندیدہ موسم. پہلا پیراگراف لکھیں گے ہم جسے ہم تعارف، تمہید یا ابتدائیہ کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے پسندیدہ موسم کے بارے میں لکھیں گے کہ ہمیں موسم کون سا پسند ہے. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو موسم کے حوالے سے 1-2 باتیں اور بھی لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ موسم ہماری زندگی پر بہت خوشگوار اثرات ڈالتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے دوسرے پیراگراف کی طرف جائیں گے. دوسرا پیراگراف تھوڑا سا دوسرے پیراگراف میں تھوڑی سی ہم تفصیل لکھتے ہیں، جیسا کہ اس موسم میں کھیلے جانے والے کھیل، اس موسم کے میوے یا پھل، اس موسم کے خاص کھانے، اس موسم کی خاص باتیں، اس موسم کے لیے مناسب لباس، خاص چیزیں جو اس موسم میں استعمال ہوتی ہیں. دوسرا پیراگراف لکھنے کے بعد ہم اپنے تیسرے پیراگراف کی طرف جائیں گے. کچھ مشکلات یا اس موسم کی ناپسندیدہ باتیں، اس موسم کے بارے میں آپ کی رائے. اس طرح ہمارا جو مضمون ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. ہم ان تمام باتوں کے علاوہ مزید باتیں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ سب کو اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم جو باتیں لکھیں گے وہ ہم پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے. آپ نے جو موسم کے اوپر مضمون لکھا ہے وہ آپ کا کاپی کا کام ہے، یعنی میرا پسندیدہ موسم کے عنوان پر مضمون تحریر کریں. یہ آپ کا کاپی کا کام ہے. اب آ جاتے ہیں گھر کے کام کی طرف. ہر موسم میں ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اپنے بڑوں سے تبادلہ خیال کریں.
میں امید کرتی ہوں آپ کو مضمون نگاری یا مضمون نویسی بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کی آپ نے مشق بھی کر لی ہے اور اب آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ ایک اچھا سا مضمون لکھ سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔